बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की एक बहुत ही खूबसूरत सी तहरीर, ज़बरदस्ती की मोहब्बत और काला इल्म। मैंने जिस घराने में आंख खोली इसको हमारे मुआशरे में अमीर तबका और मॉडर्न क्लास कहते हैं। मैंने हमेशा अपने आगे पीछे पैसों की फरावानी देखी। किसी दुख या गम का तसव्वुर भी न था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हर तरह का ऐशो आराम मेरी ज़िंदगी में था। मैं अपनी अम्मी और अब्बू की इकलौती औलाद थी, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई पाबंदी ना थी। मेरी हर फरमाइश मिनटों में पूरी की जाती थी, इसलिए मैं खुद को औरों से अलग और बेहतर समझती थी। मेरे दिल में किसी दूसरे के लिए कोई हमदर्दी ना थी। मैं हर किसी को अपना मातहत और गुलाम समझती थी। और अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न भी बेपनाह दिया था, जिसका मुझे बेहद गरूर था। कॉलेज में भी मेरी उन्हीं लड़कियों से दोस्ती थी जो मेरी तरह अमीर थीं और कॉलेज में सिर्फ टाइम पास करने जाती थी, क्योंकि मेरे लिए कॉलेज पढ़ने की नहीं सैर तफरी की जगह थी। और कॉलेज के सारे लड़के मेरे हुस्न और स्टेटस के दीवाने थे। कॉलेज की लड़कियां मुझे रश्क भरी निगाहों से देखती। मैं किसी भी लड़के को तो क्या किसी लड़की की भी इज्जत ना करती। कॉलेज के सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते और मुझसे बात करने को तरसते, जबकि मेरी नज़र में इन हकीर और गरीब लड़कों की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में एक लड़का आया। मुझे वो पहली ही नज़र में बहुत पसंद आया। मेरा ख्याल था वो भी मेरे हुस्न को देखकर दंग रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। इससे बात करने के बहाने ढूंढती, जबकि वो मेरी तरफ देखता भी ना था। वो मेरे हुस्न से बेनियाज अपने आप में ही मगन रहता था। मुझे उसकी इस आदत ने दीवाना बना दिया और उसे हासिल करना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात का जवाब हूँ या हाँ में ही देता। मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल की। मुझे मालूम हुआ कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला ये लड़के का नाम सिकंदर है और इसका बाप किसी छोटी सी कंपनी में क्लर्क है। सिकंदर की दो छोटी बहनें भी हैं। कॉलेज के बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और आजकल पार्ट टाइम नौकरी की तलाश में है। मैंने सिकंदर की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे माली तौर पर फ़ायदा पहुंचाने का सोचा। मैं उसे अपने पैसों से ख़रीदना चाहती थी। फिर मैंने अब्बू से सिकंदर की नौकरी की बात की और अब्बू ने हमेशा की तरह मेरी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। दूसरे ही दिन मैं सिकंदर को ये खुशखबरी सुनाने पहुंची। ये खबर सुनते ही सिकंदर बेइंतहा खुश हो गया। मैं सोच भी ना सकता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी से मेरे लिए काम के ऑफ़र लेकर आएंगी और मेरी इतनी बड़ी मुश्किल इतनी आसानी से हल कर देंगी। इसके बाद सिकंदर ने मेरी इज़्ज़त करना शुरू कर दी और वो मुझसे जब भी बात करता निगाहें झुकाकर बात करता। इन सब चीज़ों के बाद मुझे अपनी जीत बहुत करीब दिखाई देने लगी। मैं दिन ब दिन सिकंदर के प्यार में पागल होने लगी, लेकिन सिकंदर को इस बात की कोई परवाह न थी। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि जब वो मेरे एहसान तले दब जाए और मेरे इजहार मोहब्बत करने पर वो इनकार ना कर सके। एक दिन जब सिकंदर से मिलने मैं अब्बू के ऑफिस पहुंची तो वो वहाँ नहीं था। मैनेजर ने मुझे बताया कि कल सिकंदर साहब की शादी थी, इसलिए वो छुट्टियों पर हैं। ये खबर मेरे लिए किसी बड़े धमाके से कम न थी। मैं ये सोच भी ना सकती थी कि ये मेरे अलावा किसी और का हो जाएगा। ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी और मेरी हालत किसी दीवाने से कम न थी। सिकंदर को हासिल करना अब मेरा जुनून बन चुका था। मैं किसी सूरत सिकंदर को खोना नहीं चाहती थी। मैं उसकी मोहब्बत में इतना आगे जा चुकी थी कि पीछे पलटना अब नामुमकिन था। मैं उसकी बीवी से मिलकर ये देखना चाहती थी कि क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। एक दिन बगैर बताए मैं सिकंदर के घर चली गई और बहुत पुराना घर था। मेरा दम घुट रहा था। सिकंदर ने अपनी बीवी से मिलवाया। इसका नाम नसरीन था और वो सिकंदर की चचा ज़ाद कज़न थी। वो बहुत आम सी लड़की थी। मैंने उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं देखी थी कि सिकंदर जैसे खूबसूरत इंसान को वो बीवी कहलाए। सिकंदर और उसकी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले। मुझे नसरीन से बेइंतहा नफ़रत महसूस होने लगी। इसीलिए सिकंदर के लाख रोकने पर भी मैं कुछ खाए पिए बगैर सिकंदर के घर से लौट आई। सारे रास्ते सिकंदर और नसरीन के बारे में ही सोचती रही। मैं जितना सोचती उतनी ही नफ़रत नसरीन के लिए मेरे अंदर पैदा होने लगती।
اسی دوران اچانک میری نظر سڑک پر لگے ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا، آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف ہمارے پاس موجود ہے۔ میں وہیں گاڑی روک دی اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کمرے کے کونے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہے جو شکل سے کافی اڈھیر عمر لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں مختلف قسم کی رنگین مالا تھی۔ اس کے آگے پیچھے کافی لوگ جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جانے کو کہا۔ میں نے تفصیل سے اس عورت کو اپنے اور سکندر کے بارے میں بتایا اور نسرین کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ بھی کہا کہ میں سکندر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور دوسرے دن آنے کو کہا، اور مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد سکندر تمہارا ہوگا۔ مجھے اس عورت کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت سے بات کر کے یقین ہو گیا تھا کہ سکندر اب صرف میرا ہونے والا ہے۔ اس رات مجھے سکون سے نیند آئی تھی۔ دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ آج وہ کمرے میں اکیلی تھی اور کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس نے مجھ سے سکندر کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا شلوار قمیض لانے کو کہا اور بتایا، یہ عمل کافی مشکل ہے۔ اگر تم یہ عمل کروانے پر راضی ہو جاؤ تو اگلے 6 مہینے بعد چاند کی 14ویں تاریخ کو 4 دن یہ عمل مسلسل کرنا ہوگا اور عمل کے لیے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں جانا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کی قیمت 1,00,000 روپے ہوگی، لیکن اس عمل کے بعد سکندر کی زندگی صرف تمہاری ہوگی۔ اگر تمہیں منظور ہو تو اگلی بار پیسے لیتی آنا۔ میرے لیے 1,00,000 روپے کی تو کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن فکر مجھے اس بات کی تھی کہ 4 دن کے لیے اپنے ابو سے کیا کہوں گی، اور دوسرا مسئلہ میرے لیے سکندر کی ایک تصویر اور نسرین کی تصویر اور اس کا جوڑا تھا، جس کو حاصل کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا۔ اسی لیے اسی وقت عورت کی بات سن کر خاموشی سے لوٹ آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی لیے میں اس عورت کے پاس دوبارہ نہیں گئی، لیکن سکندر کو بھلانا میرے لیے ناممکن تھا۔ اپنی ہار کا سوچ کر اسے حاصل کرنے کی تمنا میرے اندر بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ اس کی یاد مجھ سے چپک کر ہی رہ گئی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری دیوانگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور گزرتا گیا۔ پھر 1 سال بعد ایک خبر نے میرے اندر تباہی مچا دی کہ نسرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب تو میں نسرین کو سکندر کی زندگی سے نکال کر دور پھینکنا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے بہانے میں ان کے گھر گئی اور اس سے شادی کی تصاویر دیکھنے کی فرمائش کی۔ سکندر فوری اپنی شادی کا البم نکال کر لے آیا۔ میں نے تصویریں دیکھتے ہوئے بڑی چالاکی سے ان کی ایک تصویر چھپا لی۔ میں نے سکندر سے کہا کہ میں نسرین کے لیے اپنے درزی سے ایک سوٹ سلوا کر دینا چاہتی ہوں، مجھے نام کے لیے نسرین کا ایک سوٹ دے دو۔ پہلے تو سکندر نے منع کرتا رہا، پھر میرے اصرار کرنے پر نسرین کا ایک جوڑا دے دیا۔ ان چیزوں کو لے کر میں فوراً اس کامل عورت کے پاس پہنچی جو مجھے دیکھ کر سمجھ گئی ہے کہ کس لیے آئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تو سمجھی تھی تو نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا کیونکہ اس بات کو کیے 1 سال گزر گیا۔ میں نے عورت سے کہا، تم جتنا جلد ہو سکے میرا یہ کام کر دو، میں نسرین کو اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر اس نے اگلے دن صبح 8 بجے کا وقت دیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے کروٹیں لیتے ہوئے گزاری۔ دوسرے دن میں ابو سے دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے 4 دن کے لیے اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ پیسے لینے کے بعد اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور ہم دونوں آدمیوں کے ہمراہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ آبادی سے کافی دور سنسان علاقے میں عورت نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ وہاں قریب ہی ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ عورت نے پہلے ہی جھونپڑی میں سارا انتظام کر رکھا تھا۔ پھر وہ دونوں آدمی کہیں چلے گئے اور ہم دونوں جھونپڑی میں داخل ہو گئیں۔ جھونپڑی میں پہلے ہی مختصر سا سامان موجود تھا، جیسے چادر، مٹکا، لالٹین وغیرہ۔ چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو۔ رات 12 بجے کے قریب عورت نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح 4 بجے تک پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ایک نوکیلا خنجر نکالا اور اس تصویر کے درمیان سے کاٹ دیا، اور پھر ہم جھونپڑی میں ہی سو گئے۔ اگلے دن سورج نکلنے کے بعد اٹھے تو وہی آدمی جو ہمارے ساتھ آئے تھے ہمارے لیے ناشتہ دے کر چلے گئے۔
اس کے بعد سارا دن کوئی پڑھائی نہیں ہوئی، سارا دن بور گزرا۔ پھر 12 بجے عورت نے دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیا اور نسرین کے کپڑوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ پھر صبح 4 بجے عمل ختم کر کے ہم سو گئے۔ اب عمل کی تیسری رات تھی۔ اس نے اسی خنجر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور خنجر کی نوک میری انگلی میں کھونپ دی۔ میرے حلق سے تکلیف کے باعث ایک زبردست چیخ نکلی۔ میری انگلی سے بہتا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی۔ جب پیالہ بھر گیا تو میری انگلی پر ایک کپڑا باندھ دیا۔ تب اس نے نسرین کی قمیض میرے خون میں بھگو دی۔ صبح 4 بجے عمل ختم ہو گیا۔ اس عورت نے خوشخبری سنائی کہ ہمارا عمل 3 دن میں ہی کامیاب ہو گیا۔ ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا اور نسرین کی قمیض کو کسی قبر میں دفنانا ہوگا۔ اب سکندر صرف اور صرف تمہارا ہے۔ قبرستان میں نسرین کی قمیض دفنائی اور ہم واپس آ گئے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آج میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہوئی۔ ساری دنیا آج اپنے قبضے میں محسوس ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں پرسکون ہو کر سو گئی اور جب ابھی تیار ہوئی اور سکندر کے آفس گئی تو پتہ چلا آج سکندر کام پر نہیں آیا۔ پھر میں نے گاڑی سکندر کے گھر کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچی تو کافی لوگ جمع تھے۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سکندر کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل رات ان کو زبردست دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئی۔ میں اسی شام کامل عورت کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ کامل عورت نے کہا کہ اب تھوڑے ہی دنوں میں سکندر خود تمہارے پاس چل کر آئے گا۔ اس عورت کی بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ سکندر واقعی میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب سکندر بھی مجھ سے ملنے کو بے چین رہتا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ میری منتیں کرنے لگا۔ میں تو کب سے ہی یہ انتظار کر رہی تھی اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے 4 سال گزر گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ لوگ مجھے بے اولادی کا طعنہ دیتے۔ میں نے اولاد کے لیے بہت دعائیں اور منتیں مانگی۔ تب جا کر اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا، لیکن بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اپاہج بنا دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق بالکل نارمل ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ آج میرا بیٹا پورے 25 سال کا ہو گیا ہے اور میں گورنمنٹ ہسپتال کے کونے میں پڑی ہوں۔ اتنے سالوں بعد بھی میرے جسم میں کوئی حرکت نہیں۔ اب تو لیٹے لیٹے میری کمر گلنے اور سڑنے لگی ہے۔ یہ بیماری میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے جو ہمیشہ دوسروں کا برا سوچتے ہوں۔ میرے شوہر اور بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خبر نہیں لی کیونکہ وہ بھی اوروں کی طرح مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار نسرین کی بیٹی مجھے آ کر دیکھ جاتی ہے۔ بہت اچھی لڑکی ہے اور ظاہر ہے اس کی رگوں میں ایک اچھی اور نیک عورت کا خون گردش کر رہا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خود غرض خون دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی یہ کہانی ایک نرس کو سنائی اور اس نے وعدہ لیا کہ تم یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچاؤ گی تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں اور محبت کو زبردستی یا جبراً حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو پار نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تو بہت معافی مانگتی ہوں، لیکن جس کے معاف کرنے پر میری بخشش ہو سکتی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری کہانی پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔